علم کا حاصل کرنا یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا الذین اصطفینا من عبادنا، جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے۔ گویا اللہ رب العزت علم کی نعمت ان کو عطا فرماتے ہیں جن کو وہ چن لیتے ہیں۔ ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی علم حاصل کرنے میں اور علم کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میرا ایک دوست دونوں اکٹھے راہ سلوک پر چلے، مگر اللہ نے علم کی بنا پر سلوک پر چلنا میرے لیے آسان کر دیا۔ میں بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچا اور میرا دوست ابھی راستے میں رہ گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی حسرت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زندگی کے آخری دن میں بھی میں علم کو حاصل کروں، گویا علم حاصل کرتا کرتا میں اللہ رب العزت کے حضور پہنچ جاؤں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا طلباء موجود تھے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ پیدل افضل ہیں یا سواری پہ سوار ہو کر مارنی افضل ہیں؟ کچھ نے جواب دیا شاگردوں نے کہ وہ ماشین افضل ہیں، پیدل چلتے ہوئے مارنا بہتر ہے، اور کچھ نے کہا کہ راکبن افضل ہے، کہ سواری پہ سوار ہو کر مارنا یہ افضل ہے۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ نہیں، چنانچہ انہوں نے پھر اس کی تفصیل فرمائی کہ پہلے دو جمروں کو ماشین مارنا افضل ہے اور تیسرے کو جس کے بعد دعا نہیں مانگتے راکبن مارنی افضل ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو طلباء چلے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ امام صاحب کی آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب واپس آ کر دیکھا تو امام صاحب اللہ رب العزت کو پیارے ہو چکے تھے۔ گویا زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے علم کو سیکھا اور سکھایا۔ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی آخری وقت میں طلباء نے کلمہ پڑھنا چاہا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم اپنے استاد کو کیسے کلمے کی تلقین کریں، چنانچہ انہوں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کی جس میں کلمے کی تلقین کا تذکرہ ہے۔ ابھی انہوں نے چند راویوں کے نام لیے تھے کہ حضرت نے محسوس کر لیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں، چنانچہ حضرت نے ان کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ کے الفاظ پر ان کی روح قبض ہو گئی، دخل الجنہ، وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ کتنی خوبصورت موت ہے کہ ابھی آدھی حدیث پڑھی ہے۔ محدث دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، مفتی گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سینے کے اوپر ایک کاغذ تھا جس پر فتویٰ لکھا ہوا تھا، کسی نے استفتاء لکھا تھا، مسئلہ پوچھا تھا، اس کو پڑھتے پڑھتے ہاتھوں سے وہ کاغذ گرا اور سینے پہ تھا، اور اس حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ آخر یہ وہ لوگ کون تھے کہ آخری لمحے تک ان کو علم کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو علم نافع نصیب تھا۔ آج چونکہ علم نافع نصیب نہیں ہوتا، اس لیے ہم علم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھتا، علم کے ثمرات ہمیں نصیب نہیں ہوتے،
علم کی وجہ سے جو بلندیاں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔